بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری فیملی جس نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعا اللہ پاک آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو آج میں نے درود شریف سب سے پہلے اس لیے نہیں پڑھایا کہ آج ہے ہی ٹاپک ہمارا درود شریف کا میں چھپے وہ راز جو شاید ہم لوگ نہیں جانتے۔ درود شریف کے فضائل بتاؤں گی، تو آپ لوگ لازمی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور سنیے گا کہ ہمیں درود شریف پڑھنے سے ہمیں کتنے فائدے ہوتے ہیں اور کون کون سے راز ہیں۔ راز ہی ہوئے نا، یہ درود شریف راز ہی تو ہے، اس میں کتنے فائدے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ پڑھنے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے، یہ راز بھی آپ پہ کھلیں گے۔ تو ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو اب پیاری سی وائی فیملی آپ خود فیصلہ کر لیجئے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور انشاءاللہ روزانہ پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر، محبت کے ساتھ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے، اللہ پاک اس پہ 10 بار رحمتیں اتارے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کس نے اپنے گناہ مٹوانے ہیں، نیکیاں لکھوانی ہیں، رحمتیں اتروانی ہے؟ بھئی میں نے تو کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں نیت کرتی ہوں کہ میں بھی روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کروں گی، تو آپ بھی لازمی پڑھنے کی عادت خود بھی بنائیں، دوسروں کو بھی آپ یہ میری ویڈیو شیئر کیجئے کہ جب انسان سنتا ہے نا کہ یہ کام کرنے سے ہمیں اتنا فائدہ ملتا ہے، فضائل ہے یہ، ہمیں اتنا ثواب ملے گا، ہمیں جنت ملے گی، ہم پہ رحمتیں اتریں گی، ہماری مشکلیں دور ہوں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آج کل کے دور میں کون ہے جو خوش ہے؟ سب ہی کسی نہ کسی بات پہ پریشان ہیں۔ یہ بات آپ ضرور میری اس بات کو آپ مانوں گے کہ ہر انسان ہی پریشان ہے کسی نہ کسی بات کو لے کے۔ تو آپ لوگ یہ لازمی شیئر کیجئے گا، اگر آپ کی شیئر کرنے سے کوئی بندہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے یہ ویڈیو لازمی شیئر کرنی ہے، اور شیطان تو بالکل بھی نہیں کرنے دے گا آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی شیئر کرنی ہے۔ اب اگلا فضائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، کون سا دن؟ جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی کس نے لکھوانا ہے نام اپنا؟ سونے کے قلم سے اور چاندی کے کاغذ پہ، میں نے تو ضرور لکھوانا ہے، اور جو کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ بھی لازمی درود شریف پڑھے تو وہ بھی لکھوا لے اپنا نام۔ تو اللہ کرے کہ ہم جمعرات والے دن اگر ہم روزانہ درود شریف پڑھیں گے تو تبھی تو ہماری عادت بنے گی، تو ہم جمعرات والے دن بھی پڑھیں گے نا پیاری سی فیملی۔ تو اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اور اگلا فضائل ہم سن لیتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن اور رات میں
100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ کتنی حاجتیں؟ 100 حاجتیں، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی، اور اللہ کریم ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک میرا علم میرے وسائل کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا جو علم ہے میرے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے میں اس دنیا میں ہوں، حیات ہوں۔ اور فرشتہ مقرر ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا درود شریف پہنچاتا ہے تحفوں کی طرح۔ تو کس کس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینا ہے تو لازمی درود شریف پڑھیے گا۔ ایک تو ان کو تحفہ بھی پہنچ جائے گا اور دوسرا ہمیں فائدے ہی فائدے، 100 حاجتیں ہماری پوری ہوں گی، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ہے جی فرمانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہر گناہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جس چیز سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے وہ ہی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہر گناہ والے کام ہم کرتے ہیں، تو اگر ہم 7 درود شریف پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا ہمارے گناہ تو مٹیں گے، ہمارے دلوں کے زنگ بھی دور ہو جائیں گے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار 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 گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑا ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم جب گناہوں میں پڑ جاتے ہیں ہمیں گناہ نہیں لگتا، ہمیں بے پردگی نہیں لگتی کہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم جو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم برائیاں کر رہے ہیں۔ کتنا سخت گناہ والے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ریاکاری سے اور گناہ سے بچائے۔ ہر ٹائم میں دعا کرتی رہتی ہوں، کبھی تو انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی نا۔ پھر یہ ہے آخری ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پیارے کون ہمارے لیے استغفار کرتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ بھئی کیوں گناہ ہم کریں، استغفار وہ کریں، وہ ہماری خاطر استغفار کرتے جائیں اور ہم ڈھیٹ بن کر دنیا میں گناہ کرتے جائیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آئی فیملی کہ میں کون سے الفاظ لاؤں، کس طرح بات کروں کہ اللہ پاک سے بھی اس طرح بات کروں کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، شیطان سے دوری کر دے ہماری۔ ہم جتنی معافی مانگتے ہیں، روزانہ مانگتے ہیں، دعا میں مانگتے ہیں، نماز میں مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی 2-4 بندوں میں بیٹھیں گے تو برائیاں شروع، اس کی برائی اس کی برائی، پھر بے پردگی سے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بے پردگی ہے جی، شادی تے جا رہے ہیں جی، ایک سروں لے کے بیٹھی دوجی بیٹھی، ہائی کزنا جی دوپٹے لتھے نے جی، فیشن کیتے ہیں، اسی کیوں پیچھے رہ جائیے۔ پھر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم پینڈو ہیں۔
ایسا ہی ہے نا کہ ہم جب تک اپنے بال شال کھول کے اسٹریٹنر نہ مار لواں تے لگنا جیسی پینڈو ہاں، اگلی بڑی شہرن نے اگلی بڑا میک اپ کیتے ہیں، بڑا دوپٹہ گلے چ پائے ہے، یا چار عورتیں بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ گند 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 گند، ہم لوگوں نے گند گند کیا ہوتا ہے، برائیاں کر کے، بے حیائیاں کر کے، گانے سن کے، غیبتیں کر کے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ کرے۔ کوئی ایسی دعا ہو آپ لوگ کوئی آمین کہہ دے، کسی کی آمین تو اللہ پاک کو پسند آئے گی نا، جو ہم سب سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ تو دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں استغفار کروں گا آپ کے لیے۔ تو تھوڑی سی ہمیں شرم کر لیں جی، پانی چ ڈب کے مر جانا چاہیے کہ گناہ اسی کرا ٹیٹھا استغفار آقا کرن، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی گناہ کیوں کرا؟ اسی پیارے آقا تے بے شمار درود بیچیں، بے شمار درود بیچیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے گناہ سارے دھلتے جائیں دھلتے جائیں دھلتے جائیں، اور ایک نہ ایک دن تو ہمارا دل صاف ہو ہی جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی، اور ہاں آخر میں پھر ہم پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام